کلندر حضرت بابا پیر فضل شاہ قادری کلندری المعروف سائیں روڑا والی سرکار لاہور ہائی کورٹ والوں کی نہ صرف داستان حیات ہے بلکہ فقر کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ فقیر جب فخر کی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو اس کا زیادہ سفر صرف اور صرف شیخ کا امر ہوتا ہے۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ اولاد، نہ بیوی، کسی کی یاد اسے نہیں ستاتی۔ وہ تلاش حق کا مسافر ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ جسے وہ تلاش کر رہا ہے اسے فنا نہیں، اور جن کو وہ چھوڑ آیا ہے وہ کل من علیہ فان کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر اس مختصر سی ملاقات کا فائدہ بھی کیا ہے؟ جب فقیر منزل پر پہنچتا ہے تو اسے جو نعمتیں ملتی ہیں ان میں وہ سب کچھ شامل ہوتا ہے جو اس نے دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ سامعین، سرگزشتے کلندر ایک بہت بڑے ولی کی داستان حیات ہے۔ حضرت پیر فضل شاہ صاحب قادری کلندری رحمۃ اللہ علیہ 1877 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت بڑے اور مشہور وکیل تھے۔ آپ کا گھرانہ شروع ہی سے صوم و صلات کا پابند اور دیندار گھرانہ تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم امرتسر سے ہی حاصل کی۔ بچپن سے ہی آپ میں چند ایسی خوبیاں تھیں جو آپ کو دوسروں سے جدا اور ممتاز کرتی تھیں۔ آپ صوم و صلات کے بے حد پابند تھے، سفید لباس سے ابتن کرنا پسند کرتے تھے، کسی کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو نہ کرتے اور اپنے بزرگوں اور اساتذہ کرام کا بے حد ادب کرتے تھے۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف کبھی بھی پشت نہیں کی۔ آپ کی روحانی زندگی کی ابتدا بھی ایک بڑے ہی روح پرور واقعے سے شروع ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ شدید بیمار ہو گئی۔ بیماری اس حد تک بڑھی کہ آپ اگر ایک گھونٹ پانی بھی استعمال کرتی تو فوراً کہہ کر دیتی۔ سارے طبیب، حکیم اور ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے ساری رات کھڑے رہتے اور رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنی والدہ ماجدہ کی صحت کے لیے دعا کرتے۔ ایک دن آپ نے اپنے رب کے حضور ان الفاظ کے ساتھ دعا کی: اے رب ذوالجلال، اگرچہ بیماری تیری نعمت ہے مگر مجھ سے اپنی والدہ ماجدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میری والدہ ماجدہ کی بیماری میرے جسم میں منتقل فرما دے۔ اور پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ آپ کی والدہ ماجدہ صحت مند ہونے لگی۔ جوں جوں آپ کی والدہ ماجدہ کی صحت سنبھل رہی تھی، حضرت پیر فضل شاہ صاحب پر بیماری کے اثرات واضح ہوتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ بالکل ٹھیک ہو گئیں اور آپ مکمل طور پر بیماری کے شکنجے میں آ گئے۔ بیٹے کی بیماری، بے قراری اور تکلیف دیکھ کر اماں جی نے بڑے جتن کیے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہی دنوں پیر سید زین العابدین، جو ریاست کپور تھلا میں بڑے پیر صاحب کہلاتے تھے، تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کے بھائی مجذوب تھے اور ہر وقت اپنے ارد گرد آگ کا الاؤ روشن رکھتے تھے۔ اگر کوئی کسی بھی غرض سے ان کے پاس جاتا تو وہ اسی آگ کے الاؤ کی راکھ چٹکی بھر کر کھانے کے لیے دے دیتے۔ اسی چٹکی بھر راکھ سے بیمار شفا پاتے، بے اولاد اولاد پاتے اور بے مراد اپنی مرادیں پاتے۔ اماں جی بھی اپنے بیٹے کو پیر سید زین العابدین کے پاس لے کر گئیں۔ جیسے ہی پیر حضرت زین العابدین نے پیر فضل شاہ صاحب کو دیکھا تو فرمایا: اتنا بوجھ اٹھا لیا تم نے؟ پھر اماں جی کو اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ پیر فضل شاہ صاحب کمزوری اور نقاہت کے باعث بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت پیر زین العابدین نے دعا شروع کی اور اسی اثنا میں آپ کے چھوٹے بھائی جو مجذوب تھے تشریف لائے اور سیدھے پیر فضل شاہ صاحب کی طرف گئے۔ ایک چٹکی راکھ ان کے منہ میں ڈالی اور نعرہ لگایا: کلندر! اور اس کے بعد انہی قدموں پر واپس لوٹ گئے۔
حضرت پیر سید زین العابدین نے دعا ختم کی اور اماں جی سے کہا کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، اسے فوراً لے جائیے۔ مجھے ڈر ہے اگر یہ کچھ دیر یہاں اور ٹھہرا اور میرے چھوٹے بھائی یہاں دوبارہ تشریف لے آئے تو یہ پھر کہیں بھی نہیں جا سکے گا۔ جب حضرت پیر فضل شاہ صاحب آئے تھے تو شدید کمزوری، نقاہت اور بیماری کی تصویر بنے ہوئے تھے، مگر اب جب جانے لگے تو جسم سے کمزوری اور تکلیف تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ یہاں سے واپسی کے بعد آپ کی ظاہری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی، مگر باطن کے اندر وہ ہلچل ہوئی کہ آپ اکثر اپنے آپ کو کمرے میں تنہائی میں بند کر لیتے۔ کئی دن تک آپ نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیٹی کی حالت دیکھ کر نہ صرف دلگیر تھیں بلکہ شدید پریشان بھی۔ خاندان کے دوسرے بزرگوں سے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ پھر چند ہی دنوں میں 22 سال کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی۔ آپ کی شریک حیات کا نام عید بی بی تھا اور وہ ایک نہایت ہی دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی، نیک دل، نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی خاتون تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت چاند سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے خورشید بیگم رکھا۔ بیٹی کی پیدائش پر آپ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ دور دراز سے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب آپ کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے گھر جشن کا سا سما تھا۔ آپ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ آپ کو اپنی بیٹی سے جو محبت تھی اس کا احاطہ کرنا الفاظ میں ناممکن ہے۔ جس وقت آپ کی بیٹی کی عمر قریباً 6 ماہ تھی، آپ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ دریا پر نہانے کے لیے گئے، لیکن کچھ دیر بعد آپ کے دوست روتے پیٹتے پریشان حال گھر واپس لوٹ آئے اور آپ کے کپڑے دکھا کر کہنے لگے کہ آپ جو ہی دریا میں نہانے کے لیے اترے، ایک زبردست موج آئی اور آپ کو بہا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ اماں جی جو پہلے ہی ضعیف تھیں، اس صدمے نے انہیں اور ضعیف کر دیا۔ کسی بھی کام کاج میں دلچسپی باقی نہ رہی۔ آخر ماں تھی اور ماں کے دل کو چین اور قرار کہاں آتا ہے۔ اماں جی کبھی کہیں، کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس جاتی اور پوچھتی کیا میرا بیٹا زندہ ہے، مگر ہر طرف سے ایک ہی جواب آ رہا تھا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وقت گزرتا گیا۔ آپ کی بیٹی کی عمر 5 سال ہو گئی، مگر آپ کا کوئی پتہ نہ تھا۔ بچی کی عمر جب 7 سال ہوئی اور وہ دادا دادی سے بے حد مانوس ہو گئی اور اماں جی نے یہ محسوس کیا کہ اب بچی اپنی والدہ ماجدہ کے بغیر رہ سکتی ہے، تو اماں جی نے صاحب علم لوگوں سے صلاح مانگی کہ 7 سال سے میرا بیٹا لاپتہ ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں ہے، کیا ایسے میں اپنی بہو کی دوسری شادی کروا سکتی ہوں یا نہیں؟ فتویٰ دیا گیا کہ 7 سال سے چونکہ فضل شاہ صاحب کا کوئی سراغ نہیں ملا، اس لیے ان کی زوجہ کا دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر خاندان کے بزرگوں کے مشورے سے آپ کی اہلیہ کا کسی دوسری جگہ نکاح کر دیا گیا۔ بچی اپنے دادا اور دادی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگی۔ جب آپ کی بیٹی کی عمر تقریباً 16 سال کے قریب ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کو کسی نے بتایا کہ دریائے گنگا کے کنارے ایک اللہ کا بندہ اپنا ڈیرا لگائے بیٹھا ہے اور عوام کا ایک جم غفیر اس سے فیض پا رہا ہے، آپ بھی اپنے بیٹے کے سلسلے میں اس کے پاس جائیں۔ اماں جی جو اپنے بیٹے کی جدائی میں ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتی تھی، فوراً اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ جب اس اللہ کے بندے کے پاس پہنچی تو آپ نے سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس سے پوچھا کیا میرا بیٹا زندہ ہے؟ اس شخص نے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا، ہاں اماں جی، آپ کا بیٹا زندہ ہے، مگر اس کے ملنے میں ابھی دیر ہے۔ اماں جی وہ اس راہ پر چل پڑا ہے جہاں سے اسے کھینچ کر لانا میرے بس اور قدرت میں نہیں، مگر یہ یقین کر لیں کہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، مگر اپنی مرضی سے۔ ہاں میں آپ کو اتنا بتا سکتا
کہ وہ جہاں بھی ہے بڑی ہی خیریت سے ہے۔ پیر فضل شاہ صاحب کی خبر دینے والے یہ بزرگ حضرت شاہ غوث پانی پتی کے ہم عصروں میں سے تھے اور سلسلہ قادریہ میں خرقہ خلافت سے بھی مشرف تھے۔ آپ کا نام صوفی یاسین تھا۔ سامعین، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اس دن کے بعد کبھی بھی آپ وہاں کسی شخص کو دکھائی نہیں دی۔